ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلام کی ایک تنظیم ہے کہ گستاخ آئے تو پھر زندہ نہ جائے. او جی حنیف قریشی صاحب جے تھوکا نال منافق تے گستاخ مردے ہوندے نا پھر تسی تے بڑے گستاخ مار لیندے نا. تھوک تے تہاڈا بڑا وگدا رہندا ہے. چھوٹی چھوٹی چوہے جیسی تمہاری بوتیاں ہیں, چوہے جیسی تمہاری بوتھی ہے, اور تم جو ہے نا اتنے بڑے اکابر کے اوپر جو ہے نا وہ بکواس کر رہے ہو معاذ اللہ. لیکن یہ والی بات میں نے نہیں کہی, یہ انہی کی جوتی ہے اور انہی کی بوتھی ہے, قبول فرما لیں. استاد حسین قادری صاحب کی زندگی میں یہ بندہ بالکل تیر کی طرح سیدھا رہا. امیر علیہ سنت کے بارے میں بھی کچھ نہ بولا, دعوت اسلامی کے بارے میں بھی کچھ نہ بولا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ممتاز قادری صاحب کسی بھی خط کے نیچے لکھ دیں گے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی کے مصداق. حنیف قریشی المعروف مفتی حنیف قریشی صاحب آئے دن کسی نہ کسی سے ناراض رہتے ہیں. کبھی صحابہ کرام سے ناراض, جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی نالا, کبھی ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نالا, کبھی ان کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض, تو کبھی اولیاء کرام پر برانگیختہ ہوئے ہوتے ہیں. ان کی یہ ناراضگی کا سفر جاری و ساری ہے کہ اب یہ سنیوں کی تمام تر تحریکوں سے بھی نالاں ہیں, ناراض ہیں, اور یہ ان سے گلہ کر رہے ہیں. ابھی ہم ان کی کچھ ویڈیوز چلائیں گے اور ان کی ماضی کی بھی یادیں ان کو دلائیں گے. میں آج بالکل سریعان آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں. ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے. اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے, نبی کے بارے میں بولو, رسول کے بارے میں بولو, صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو, یہ نہیں لکھیں گے, نہ احتجاج کریں گے, نہ مخالفت کریں گے, نہ کمنٹ کریں گے, نہ کہ کوئی پوسٹ لگائیں گے. یہاں پر ان کے الفاظ پر غور کریں. اللہ کے بارے میں بولو, نبی کے بارے میں بولو, صحابہ کے بارے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے. حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اگر اللہ کے بارے میں بولے, کوئی نبی کے بارے میں بولے, کسی سے اگر صحابہ کے بارے میں کوتاہی ہو جائے, ان کو پتا ہے کہ یہ سارے معاملات میرے سے ہوتے رہتے ہیں. اگر بولو بھائی, کون بولے گا؟ مسلمان تو نہیں بولتا, جو بھی پکا مومن ہوگا وہ تو نہیں بولے گا, جو بولے گا وہ خلاف ہوگا تبھی بولے گا اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں. اچھا صحابہ کے بارے میں دیکھیں کس انداز کی بات کی, کمی کوتاہی ہو جائے. ان کو پتا ہے کہ میں یہ کمی کوتاہیاں اکثر اوقات کرتا رہتا ہوں, اور پھر میں منہ بنا کر, چھوٹا سا منہ لے کر میں اس سے رجوع کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں, لیکن کما حق رجوع کر پاتا نہیں ہوں, کیونکہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اپنے ہی گھر کو آگ لگی اپنے چراغ سے. اس کے مصداق حضرت صاحب کے اندر جو چیز بھری ہوئی ہے وہ گائے بگائے جو ہے وہ باہر آتی ہی رہتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ نالاں ہے کہ یار جب بھی میں صحابہ کے بارے میں بولتا ہوں تو یہ سارے اتاری کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا وہ بڑا ہی معاملات خراب کر دیتے ہیں یہ. تو حضرت کو پیڑ کوئی اور ہے, پھکی کوئی اور لینا چاہ رہے ہیں. تو اب وہ دیکھیں آگے حضرت کے الفاظ کیا ترتیب پا رہے ہیں, اب وہ سن لیں. اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتا ہے توبہ توبہ, اس کا نام کیا, پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی. سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کے نبی کی ناموں سے کیا کر دیا, یہ اپنوں کے لیے اسی طرح یہی ساری تنظیموں میں تمام کی تمام تحریکوں کو اس بندے نے معاذ اللہ ایک لمحے کے اندر مجرم بنا دیا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے, رسول اللہ کا پیار نہیں چاہتے, صحابہ کی محبت ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر آگے سے خود کو بھی کہنے لگا آپ کو بھی میں سمجھا دوں جو میرے چاہنے والے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بھائی میری تحریک بھی بیچ میں آ رہی ہے تو ان کو بھی میں تھوڑی سی تنبیہ کر دوں. اب اس ویڈیو کے اندر حنیف قریشی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ دعوت اسلامی اللہ کے بارے میں نہیں بولتی, رسول کے بارے میں نہیں بولتی, صحابہ کرام کے حوالے سے نہیں بولتی, یہ بالکل واشگاف تہمت ہے. اس کا تہمت کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے, اور اس کا واضح جواب ابھی اس کی بقیہ تقریر سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اپنی ہی تقریروں میں یہ دعوت اسلامی کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے, امیر دعوت اسلامی کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے, دعوت اسلامی کے کام کو بھی سلام کر رہا ہے, اور دعوت اسلامی کے بڑے بڑے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کس کے فیض یافتہ تھے اور کس کے مرید تھے یہ خود اپنی زبان سے بیان کرے گا, اور سارے کے سارے احکامات بھی بیان کرے گا. ہمیں مزید اس بات پر گفتگو کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اب آگے سنیں کہ کس طرح تعریضاً جو ہے وہ قبلہ مولانا الیاس ابتار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جو ہے یہ اپنی زبان لمبی کر رہا ہے. خدا کی قسم میرے دل میں تو الحمدللہ ہر صحابی کی عظمت ہے, اور مولا مشکل کشا کی عظمت تو اور ان کی محبت تو میرا کوٹ کر قیمہ کریں گے نا تو خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ یا علی کی صدائیں نکلیں گی انشاءاللہ. صرف آرٹیفیشل طور پہ
علی میرے ٹکڑے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پہ علی لکھا ہوگا بھائی صاحب جسم کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا کوئی دسو تو صحیح تسا علی کا پیار علی کا پیار ہونا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ مولا علی کا پیار کیسے ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب یہ عارفانہ جہالت کا پردہ ہٹائیں اور گفتگو کو سمجھیں کہ آپ مولانا الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے حب علی کے اوپر شک کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹونٹ کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور بھائی تم اپنے سارے مدارس ملاؤ، اور تمہارے مدارس ہیں کتنے؟ ویسے اگر جتنے بھی ہوں اور تمہارے پیر کے بھی ملا لو، تمہارے استاد کے بھی ملا لو، سارے مدارس ملاؤ، مساجد بھی ملاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں اپنے گھر بھی بیچ میں ملا لو، یہ سارے ملا کر بھی مولانا الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی مولا علی کے نام پر بنائی ہوئی فقط مساجد کے بھی برابر نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ان کے مدارس، ان کے جامعات، ان کے طلبہ، ان کے فارغ و تحصیل مدنی، ان کے تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مولا علی کی محبت۔ اور جو آرٹیفیشل محبت کے دعوے دار ہیں نا، وہ فقط نعرے لگاتے ہیں، ان سے سوائے مسجد آمنہ کے کوئی اور مسجد بن سکتی نہیں ہے۔ خصوص یہ جو تبلیغی جماعتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق سنیوں کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، یہ منافقت کی راہ دکھاتے ہوئے مداہنت کی راہوں کو اپناتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں حکمت کا۔ یہ حکمت نہیں، یہ منافقت ہے، یہ مداہنت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ ڈٹ کر کہے اسلام سچا ہے، عیسائیت جھوٹی ہے۔ سنیوں کی تبلیغی جماعت جب بھی کہا جائے تو متبادر الی الفہم فوراً ذہن میں جس چیز کا خیال آتا ہے، جس تحریک کا خیال آتا ہے، وہ ہے دعوت اسلامی، کیونکہ سنیوں کے اندر اس کے علاوہ تو کوئی تبلیغی جماعت ہے نہیں۔ تو تبلیغی جماعت کی یہ برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت صرف مداہنت سکھاتی ہے۔ مداہنت کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہو، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو اور بندہ قادر ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر سستی کرے، کاہلی کرے، اس کو مداہنت کہتے ہیں، اور ایسا کام کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہی ہیں جتنی تبلیغی جماعتیں بالخصوص دعوت اسلامی یہ ناجائز کام دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کو روکتی نہیں ہے۔ اب انہی کی جوتی ہے اور انہی کی بوتھی ہے، اور اب آگے دیکھیں حضرت کیسے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اور میں کتنا سمجھتا ہوں اس شخص کو میں سلام محبت و عقیدت کیوں نہ کروں۔ آج ہم لگے رہے تو اپنے پتر کے سر پہ ٹوپی نہیں رکھوا سکتے، اپنی زنانی اور بیوی کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ میں اس الیاس قادری کو سلام کیوں نہ کروں کہ جس شخص کی کرامت ہے کہ لاکھوں بگڑے تگڑوں کو سر پہ امامہ سے جا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لیں جی، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے سر پر ٹوپی نہیں رکھوا سکتے، ہم اپنی بیوی کو نماز کا نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو حضرت کی صلاحیت ہے، اور باتیں کیا کہتے ذات دی کوڑ کے لی تے شتیرہ نو جپے۔ بہرحال یہ مداہنت حرام کام ہے کہ حق بولنے کی جگہ بندہ نرم پڑ جائے، اس واسطے بندہ بدقسمت جنازے جو پڑے اور اپنی بولی بولا نا۔ میں نے کئی ایک لوگوں کو دیکھا ہے مداہنت پر، اور اللہ معاف کرے یہ سیاستدان جو اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے۔ بندہ پوچھے کہ وجہ کی سیاست کی ایسی سیاست میں بندہ سارے شہر کے گٹروں کا پانی بہائے کہ جس سیاست کے اندر تیرا دین، تیرا مذہب، تیرا عقیدہ، تیرا نظریہ پامال ہو رہا ہو، رب کعبہ کی قسم یہ سیاست نہ خدا کو قبول ہے نہ مصطفیٰ کو قبول ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، انہوں نے کہا کہ ایسی سیاست نہ رب کو قبول ہے نہ مصطفیٰ کو قبول ہے، اور ایسی سیاست پر تمام شہر کے گٹروں کا پانی جو ہے وہ بہانا چاہیے۔ یہ جملے یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو آگے بہانے میں آسانی ہو۔ مجھے اوروں سے نہیں ہے، وکیلوں شکیلوں سے، وہ پڑے ہوئے انگریز کا قانون ہے۔ مجھے مولویوں سے چڑھے، ان مولویوں سے جو منافقت کرتے، سچی بات کرو۔ اب یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کو ان مولویوں سے چڑھ ہے جو منافقت کرتے ہیں، یعنی ظاہر اور ہے باطن اور ہے۔ پچھلے جملے بھی یاد رکھیے گا، یہ جملے بھی یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو حکم لگانے میں آسانی ہو۔ ہم ابھی ان کا آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دین کے معاملے میں کتنے مضبوط ہیں، اور یہ جہاں کھڑے ہو جائیں یہ پھر ہٹتے نہیں ہیں۔ حنیف قریشی صاحب آپ یہ دیکھ لیجیے گا، مر جائیں، جو مرضی ہو جائے، لٹ جائے، گھر لٹ جائے، سب کچھ ہو جائے، یہ پھر نہیں ہٹتے، کچھ بھی نہیں، جو مرضی کر لے، حکومت زور دے لے یا حکومت کے علاوہ کوئی زور دے لے۔ حضرت یہ جو منہ سے الفاظ ادا کر رہے ہیں نا، یہ خالی زبان سے نہیں ہے، یہ حضرت کر کے بھی دکھاتے ہیں، وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ تک میرا پیغام یہ ہے، ہم کل بھی عاشقان رسول کے ساتھ تھے، ہم آج بھی عاشقان رسول کے ساتھ ہیں، ہم ممتاز قادری کے بھی ساتھ ہیں، ہم غازی مرید حسین کے بھی ساتھ۔ کیسے زور آور انداز میں حضرت پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کل بھی عاشقان رسول کے ساتھ تھے، آج بھی عاشقان رسول کے ساتھ ہیں،
اور یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں. بھائی یہ ساتھ والا دعویٰ کس چیز کا ہے؟ یہ اپنے اس دعوے کو یاد رکھیے گا اور ناظرین سے بھی کہوں گا اس دعوے کو بھی یاد رکھیے گا تاکہ ہم آگے آپ کو جب بتائیں گے نا چیز کہ حنیف قریشی صاحب اپنے دعوے میں کتنے صادق ہیں کتنے سچے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام پچھلے احکام یاد آ جائیں گے اور وہ احکام آپ کو ان پر لاگو کرنے میں ذرا برابر بھی دقت نہیں ہوگی. ایک چیز آپ ان کے بیان میں غور کریں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم غازی ممتاز حسین قادری کے بھی ساتھ, ہم ممتاز قادری کے بھی ساتھ, ہم غازی مرید حسین کے بھی ساتھ, آگے حضرت کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے یہ میرے رب کی قدرت ہے. یہ ہم نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی, معاذ اللہ آپ ان کی اصل ویڈیو دیکھ لیں. ہم اس طرح کی جو ہے نا کوئی ایڈیٹنگ خود کر کے اس پہ تبصرہ کرنے کے قائل نہیں ہے. جو حقیقت ہے ہم اس پر تبصرہ کریں گے. اب آپ دیکھیں اس کی آواز اٹک گئی, وہاں سے تھا اور ہے کچھ بھی نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا وہ ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رب نے اس کے منہ سے تھا بھی نہیں نکلنے دیا اور ہے بھی نہیں نکلنے دیا. اب آگے سنیں, اپنا خود ہی ایک عمل بیان کریں گے اور اس کے بعد آپ آگے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک حقیقت بھی دکھائیں گے. وہ کیا کیا نمازیاں ہوئی ہیں, وہ کیا جلوے ہوئے ہیں, وہ تو اللہ کا بندہ ہے, صبر والے. کوئی ہم جیسا ہوتا تو پھٹ پڑتا, ہم جیسا کوئی ہوتا تو نہ جانے وہ کہاں سے کہاں جناب چھلانگے لگاتا. قربان ممتاز تیرے صبر پہ. حنیف قریشی صاحب بالکل آپ نے سچ فرمایا کہ اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے, کہاں سے کہاں پھٹ پڑتے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. وہ قربان غازی ممتاز تیرے صبر پر. یہی بات ہے جی. حضرت کا یہ حلفیہ بیان ہے میرے سامنے, ہم آپ کے سامنے سکرین پر بھی شو کر رہے ہیں کہ ماں بدولت نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ میں مسمہ, اگر عرفی طریقے سے پڑھا جائے تو میں مسمی محمد حنیف قریشی ولد عبد الرحمن ساکن ڈھوک علی اکبر سیدہ آمنہ مسجد راول پنڈی کا ہوں اور حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مقدمہ نمبر, وہ سارا مقدمہ بھی آپ کے سامنے شو ہے, یہ انسداد دہشت گردی کا ان کے اوپر جو ہے وہ پرچہ ہوا تھا جس سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی اور ان کو مداہنت سب کچھ بھول گیا, ان کو حق بیان کرنا بھول گیا, عاشقان رسول کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا بھول گیا. اور حضرت نے بالکل جلی حروف کے ساتھ یہ لکھ دیا ملک ممتاز حسین نامی شخص کو نہیں جانتا. حضرت دیکھیں یہاں پر نہ کوئی غازی ہے, نہ عاشق رسول کے القاب ہیں, نہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا, بلکہ نامی شخص. یہ ہم بڑے اگر کسی کو عامیانہ انداز میں اگر کوئی گفتگو کرے نا تو اس وقت ہم کہتے ہیں ملک ممتاز نامی شخص, یار وہ آیا تھا, یار وہ فلانا نامی شخص آیا تھا. اگر کوئی معزز شخصیت ہو تو ہم اس کو کبھی بھی اس انداز سے نہیں بیان کرتے. تو پتہ لگا حضرت کے دل میں کچھ اور ہے. اس کو کہتے ہیں مداہنت, اس کو کہتے ہیں نفاق, اس کو کہتے ہیں عاشقان رسول کے ساتھ کھڑے ہونے کے وقت میں نہ کھڑا ہونا. اور آگے کیا کہتے ہیں, اور نہ ہی اس سے کبھی روبرو ملاقات کی اور نہ ہی کسی جگہ پر اس شخص سے کوئی تفصیلی بات چیت کی. اس شخص کر کے کتنا ممتاز قادری صاحب کی یہ بندہ بے ادبی کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آگے کیا کہتے ہیں جی, میری سلیمان تاثیر سے کوئی ملاقات یا شناسائی نہ تھی اور نہ ہی سلیمان تاثیر سے میری کوئی ذاتی دشمنی یا مخاصمت تھی. میں نظریاتی طور پر اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ صوفیاء کرام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے معاشرے میں امن و مساوات, پیار اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. حضرات یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ ان کو اس بات کی ضرورت کیا پیش آئی کہ جی ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بھی باہمی بھائی چارگی کا درس دیتے ہیں, مساوات کا درس دیتے ہیں, پیار کا درس دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک اگر کوئی گستاخی کر دے تو اس کو مساوات والا درجہ دینا چاہیے, اس کے ساتھ بھی باہمی بھائی چارگی اور پیار والا معاملہ ہونا چاہیے. یہ درس ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور حضرت نے کس انداز سے جو ہے یہ بات کہہ کر یہ گویا کہ بتا دیا کہ ملک ممتاز حسین قادری کا جو عمل تھا نا یہ بالکل شریعت اسلام سے ہٹا ہوا تھا اور جو مساوات, باہمی بھائی چارگی اور جو پیار و محبت کا دین درس دیتا ہے اس سے بھی ہٹا ہوا تھا. اگر یہ مطلب نہیں نکلتا تو قریشی یہاں پر تم نے یہ الفاظ کیوں لکھے؟ آگے کیا لکھتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہ ہیں. اب یہ دیکھیں جی جملہ بولا ہے حال کا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں, یہ نہیں کہا کہ نہیں تھے.
کیونکہ جی اب تو اس نے گستاخی کی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کالا قانون کہا ہے معاذ اللہ، اور یہ اتنی اتنی لمبی تقریریں کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا ملعون اور کیا سے کیا کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر حضرت آپ کو سانپ سونگ گیا تھا، یہاں پر آپ کی جو حقانیت ہے، جو آپ کا حق پر ڈٹنا ہے اور جو مداہنت سے آپ کو نفرت ہے وہ کہاں گئی؟ یہاں پر تو کہتے ہو کہ جی ہمارا کسی جماعت سے کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ملک پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کا وقار عالمی سطح پر متاثر ہو رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو ملک ممتاز حسین قادری نے سلیمان تاثیر کا قتل کیا، دیکھیں انہی کی یہ تحریر ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی تھی اور یہ دہشت گردی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا عالمی سطح پر جو ہے وقار مجروح ہوا ہے۔ یہ ہے جی ان کی حق گوئی اور حق پر ڈٹنا، اور یہ اس انداز سے غازیوں کے ساتھ اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ ان کو کس کس طرح کی جناب میٹھے میٹھے شربت پلائے جا رہے ہیں کہ بس یہاں بیٹھ کے مشرکوں گستاخوں کے خلاف نفرت کرو، یہ بھی جواب نہیں۔ گستاخ کے خلاف ایسا جہاد نہیں، گستاخ کے خلاف جہاد کیا ہے کہ گستاخ آئے تو پھر زندہ نہ جائے۔ یہ جی جہاد آپ کے بیٹھ کر نفرت کرنے سے نہیں ہوگا، جہاد ایسے ہوگا گستاخ آئے اور پھر واپس نہ جائے۔ اور جی حنیف قریشی صاحب جے تھوکا نال منافق تے گستاخ مردے ہوندے نا، پھر تسی تے بڑے گستاخ مار لیندے نا، تھوک تے تہاڈا بڑا وگدا رہندا ہے، منٹ بعد ایسے منٹ بعد ایسے صاف کرنا، یہ تو آپ کا بلکہ یہ تقریر کا ترہ امتیاز ہے، اور آپ اسی وجہ سے جانے جاتے ہیں، آپ کا تھوک بہت نکلتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ ایسے کر کے بتا رہے ہیں کہ گستاخ کو مارنا کیسے ہے۔ او بھائی یہاں پر تم سے گستاخ کیوں نہیں مرا؟ یہاں دکھاتے نا کہ بھائی گستاخ کو کیسے مارتے ہیں۔ اوے یہ باتیں بند کرو، عملی بائیکاٹ اگر کرنا ہے تو دیکھو الیاس قادری صاحب کیسے عملی بائیکاٹ کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ جو فرانس کے حوالے سے جو تم لوگ جو ہے نا پھڑکتے رہتے ہو، تڑپتے رہتے ہو، وہاں پر بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی جو ہے وہ اپنا دینی کام کر رہی ہے اور اپنا پیغام پہنچا رہی ہے۔ وہاں پر جو گستاخان رسول جنہوں نے بننا تھا، جنہوں نے گستاخیاں کرنی تھی، ان کو مسلمان بنا کر ان کو عاشق رسول بنا رہی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ اپنی لمبی لمبی زبان نکال رہے ہو۔ اب آگے سنیں، اپنے ہی ان کے فتوے ہیں، انہی کی جوتی ہے، انہی کی بوتھی ہے۔ مفتی صاحب قبول فرما لیں۔ آج کے آپ غازی صاحب کے وہ سارے خط جو ہمارے پاس ہیں وہ دیکھیں، اس میں جب بھی آپ نے لکھا اپنی نسبت اتاری لکھی، اور وہ لفظ جو انہوں نے لکھے ہر جگہ سگے تار، حیا کریں وہ لوگ، حیا کریں وہ لوگ، حیا کریں وہ لوگ جو امیر اہل سنت کے بارے میں زبان اتنی لمبی کر کے، ان کی زبانیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے، آپ دیکھ لینا ان کی زبانیں اور لمبی ہوگی، غلام اللہ کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں گی، غلام اللہ کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں گی۔ حیا بھی نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ حنیف قریشی صاحب حیا کریں۔ دیکھیں میں اپنی طرف سے کہوں گا نا، آپ مجھے گلہ کریے گا کہ شاہ صاحب آپ نے یہ مجھے کیوں کہہ دیا کہ حیا کریں۔ حیا کریں حضرت۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی تمہاری زبانیں اتنی اتنی لمبی ہوں گی اور غلام اللہ کی طرح جو ہے نا تمہاری زمین پر زبانیں لٹکیں گی۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ یہ آپ کی دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں میں کہوں تو آپ مجھے شکایت کریں، آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، چلے میں آمین کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اسی حالت پر رہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ زبان آپ کی زمین کے ساتھ لٹکے گی۔ ایک اصلاح مزید بھی میں کر دوں کہ غلام ملے یہ الفاظ بولنا درست نہیں ہے کہ غلام اور اللہ اضافت ہو رہی ہے، اور آخر میں اللہ کے نام کو بگاڑنا یہ کتنی حماقت ہے اور کتنی جہالت ہے۔ تو جب بھی نام اگر لو، ٹھیک ہے وہ بد مذہب تھا، اس کے ساتھ 100 اختلافات، لیکن اس کے نام کے اندر جو اللہ کا نام آ رہا ہے ہمارا اس سے اختلاف تو نہیں ہے نا، اس کو تو تھوڑا سا درست کر کے لو۔ غلام ملے کی نہیں بلکہ غلام اللہ کی جس طرح زبان لٹکی تھی، تمہاری زبان بھی حنیف صاحب ویسے ہی لٹکے گی۔ اب آگے سنیں جی۔ چاہے تو ان کے آگے ہاتھ جوڑوں، ان کے پاؤں پکڑوں، یا چاہے تو پھر ان کی بدھی سے زبان کھینچوں۔ مجھے دونوں طریقے آتے ہیں اور میں دونوں طریقے استعمال کر کے کہتا ہوں، خدا کا خوف کرو۔ غازی کے نعرے لگاتے اور غازی کے مرشد کی ٹانگیں کھینچتے ہو۔ حنیف قریشی صاحب اپنے آگے آپ خود ہی ہاتھ باندھ لیں، پاؤں بھی آپ کے قریب ہیں، ان کو ہاتھ بھی لگا لیں، اور زبان گدی سے کھینچنا جو ہے نا، ابھی میں تو قریب نہیں ہوں تو آپ اپنی گدی میں خود ہی ہاتھ ڈال کر اپنی زبان بھی کھینچ لیں، کیونکہ یہ جملے آپ کے ہیں، میرے جملے
نہیں ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو ایک اور تمغہ دیا کہ ممتاز قادری کے نعرے بھی لگاتے ہو. ابھی ہم نے سنایا آپ نے بڑا جی جوش کے ساتھ وہ تو اللہ نے بیچ میں آپ کی زبان جو ہے وہ چپ کروا دی, گونگی ہو گئی وہاں زبان, لیکن آپ نے تو بڑے زور و شور سے ممتاز قادری کا نعرہ لگایا تھا. اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ممتاز قادری کے نعرے بھی لگاتے ہو اور اس کے پیر صاحب کی معاذ اللہ ٹانگیں بھی کھینچتے ہو. اب آگے سنیں. غازی صاحب کا خط موجود ہے ہمارے پاس اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہوگا. غازی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب میرے مرشد کے خلاف ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی میرے مرشد کا مخالف ہو, وہ لکھتے ہیں میں اس کا مولوی سمجھتا. لو جی, آپ کو ممتاز حسین قادری صاحب مولوی بھی نہیں مانتے. آگے چلو. مدنی چینل پہ وہ حضرت صاحب ہیں الیاس قادری صاحب, ان کو بیان کر رہے تھے تو ہاتھ میں 3 جھنڈے پکڑے ہوئے, وہ 7 جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں اور وہ بیان بھی کر رہے ہیں. مجھے کہنے لگا میں نے اس کو کہا چبل تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس بندے کے عشق کو دیکھ, اس کو پتہ ہے کہ میں ٹی وی پہ بیان کر رہا ہوں, پر یہ پھر بھی اپنے ہاتھ میں حضور کی محبت کے جھنڈوں کو نہیں چھوڑتا. ورنہ ٹی وی پہ آ کے ہر آدمی اپنا اسٹیٹس میں چاہتا ہوں, میں جناب پہلے دیکھتا ہوں یہ کپڑے کی میرا کوٹ, یہ میری ویسٹ کوٹ, یہ میرے ماما ٹھیک لگ رہا ہے کہ میں نے پوری دنیا کے اوپر مجھے بات کیا جانا ہے. اس بندے کو نہیں پتا مجھے سینکڑوں ملکوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ پھر بھی جھنڈا پکڑ کے بولتا ہے. اب یہ جانتی مجھے سمجھ نہیں آئی, دراصل یہ پیار محبت کی انتہا ہے, یہ محبت کی انتہا ہے. وہ بندے نے حد کر کے رکھی ہے. وہ کہتے ہیں جس نے جو غلطی کھانا دینا ہے دیتے رہو, ہم تو اپنے آقا کا میلاد مناتے رہو. حنیف قریشی, چبل, لعنتی, اور تجھے تو ڈوب مرنا چاہیے. اور تجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ الیاس قادری کس عشق و محبت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے؟ یہ بھائی یہ الفاظ میں نے نہیں کہے, حضرت نے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر یہ سارے کے سارے القابات خود کو عطا کیے ہیں. چبل بھی کہا اس بندے کو جو اعتراض کر رہا تھا, اس کو لعنتی بھی کہا, اس کو ڈوب مرنے والا بھی کہا کہ ڈوب کے مر جا, تیرا تو دنیا میں زندگی کے رہنے کا مقصد ہی نہیں رہا. تو نے جو ہے وہ اتنے بڑے عاشق کو کہ جو عشق کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اس کے بارے میں اپنی زبان نکالی ہے. تو حضرت یہی احکام آپ کے لیے لاگو نہیں ہوں گے؟ زندگی میں پہلی دفعہ آج میں حضرت قبلہ امیر اہل سنت سے ملاقات کر کے آیا ہوں. اچھا یار ہم مولوی لوگ ہیں, ہماری باتیں بہت سی ہوتی ہیں, جو باتیں کرنے پہ آئیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. فلانا مسئلہ مجھے آپ نے فرمایا آپ نے کچھ کہنا ہے, میں نے کہا جی ایک ہی بات کہنا ہے. کہا وہ کیا؟ میں نے کہا دعا کریں مروں تو ایمان کی حالت میں مرتا ہے. کہا اور کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا جی دوسرا یہ کہنا ہے. ظاہری بات ہے بڑی عقیدت کے اندر یہ ابھی اس وقت ڈوب کر بیٹھا ہوا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں. تو بھائی اتنی بڑی دعا کے لیے تم نے کہا تو امیر اہل سنت نے کیا آمین کہا؟ کیا کہا کہ جی بہت بڑی دعا آپ نے کروائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے, آپ کو جو ہے نا ایمان پر موت دے؟ نہیں جی بالکل کچھ نہیں کہا. اور اگلی کہا ہاں اس کے علاوہ اور کچھ کہنا ہے, مطلب آمین بھی نہیں کہا. ان کو پتہ تھا کہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں اور تم صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے ہو, اولیاء کرام کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے ہو, تو تمہارا ایمان پر خاتمہ, یہ تو حدیث پاک ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اور اس حدیث پاک پر تو لمبی چوڑی تم تقریریں کرتے رہے ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ فرمائے گا تو مد مقابل کی اس چیز پر حملہ فرمائے گا, اس چیز کو ختم کر دے گا جو اس کے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ایمان ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان چھین لے گا. تو جب اس طرح کی تم ہرزہ سرائیاں کرو گے تو وقت کا ولی جو ہو, وقت کا جو ایسا غوث ہو, جو وقت کا ایسا نگاہ رکھنے والا ہو کہ جس کی نگاہ دوربین اندر کی غلاظت بھی دیکھتی ہو, تو وہ یہی دیکھ کر کہے گا نا ہاں اور کچھ کہنا ہی نہیں کہنا, چل بھائی شابہ آگے چل. حضرت کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا, اس پر صرف یہی ہے. اور وہاں پر میں نے عاشقوں کو مرغ بسمل کی طرف تڑپتے دیکھا ہے, تو میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا جو خود رسول کے عشق میں تڑپتا ہے دنیا اس کے لیے کیسے تڑپتی ہے. جو عشق رسول میں تڑپ رہا ہے معاذ اللہ اس کے بارے میں اتنی لمبی زبان نکال رہا ہے. بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے, سارے بزرگوں کی. چھوٹی چھوٹی چوہے جیسی تمہاری بوٹیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی چوہے جیسی تمہاری بوٹیاں ہیں, اور وہ جناب جب بولتی ہیں تمہاری زبانیں لمبی ہوتی ہیں, وہ اتنے بڑے بڑے اکابرین کی عزتوں کو ہونے والے چوہے جیسی تمہاری بوتھی ہے, اور تم جو ہے نا اتنے بڑے اکابر کے اوپر جو ہے نا وہ بکواس کر رہے ہو معاذ اللہ. لیکن یہ والی بات میں نے نہیں کہی, یہ انہی کی جوتی ہے اور انہی کی بوتھی ہے, قبول فرما لیں. الیاس قادری صاحب کی یہ بھی بڑی شان ہے کہ وہ میرے اور آپ سب کے دلوں کی دھڑکن عاشق رسول غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری کے مرشد ہیں. اور غازی صاحب نے جتنے خطوط میری طرف لکھے کوئی ایک خط ایسا نہیں جس میں انہوں نے اپنا تعارف آگے ممتاز قادری رضوی اتاری نہ لکھا.
اور کئی جگہ تو انہوں نے لکھا ہے سگے افطار، اس طرح کے لفظ انہوں نے لکھے. ہاں ممتاز قادری کے نام کی کانفرنسیں کرو، 50-50 لاکھ روپیہ خرچہ کرو، اور ممتاز قادری کے مرشد کی باری ہے اس وقت کہو کہ معاذ اللہ یہ رہے ہوئے. وہ کسی نے کہا تھا وہ جب مرید کی یہ شان ہے تو پیر کی کیا شان ہے. اور ممتاز قادری کے نام پر تم اپنی بیانوں کو چمکاؤ، اپنی تحریکوں کو چمکاؤ اور اپنی تقریروں کو چمکا کر بڑے بڑے نوٹ حاصل کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ انہی کے پیر و مرشد کے اوپر اپنی لمبی زبان بھی نکالو اور انہی کی تحریک کے خلاف جو ہے نا وہ بک بک بھی کرو. اب آگے دیکھیں غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا یہ شخص خود ہی خط پڑھ رہا ہے، اب وہ سنیں. امیر اہل سنت و بانی دعوت اسلامی ولی کامل شیخ طریقت ابو بلال حضرت علامہ مولانا ریاض اطہار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ کو عالی یا میری پیاری دعوت اسلامی کے خلاف بولتا ہے یا بولے گا وہ دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہوگا. جو بھی میری پیاری دعوت اسلامی کے بارے میں بولتا ہے یا بولے گا وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہوگا. یہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے الفاظ ہیں اور میں سید زادہ ہونے کے ناطے سے میں اس پر آمین کہتا ہوں. حنیف قریشی صاحب یہ آپ کے حق میں یہ دعا قبول ہو اگر آپ رائے ہدایت پر نہیں آئیں گے اور اگر آپ سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے تو. اب آگے سنیں. وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، میرا اس سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے. میں اس سے سخت بیزار ہوں، مجھے اس کی حمایت نہیں چاہیے، چاہے وہ میرا باپ، میرا بھائی، جو علماء کرام میں سے کوئی کیوں ہو. بلکہ میں اسے عالم دین مانتا ہی نہیں جو آل حق کی عظیم تحریک اور اس کے بانی اور روح رواں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرے. اور آگے ایک مولوی صاحب کا نام لے کر غازی صاحب اس کی طرف یہ خط لکھو، اس کو کہتے ہیں تو میرے سامنے اگر میرے مرشد کے خلاف دعوت اسلامی کے خلاف بولے نا میں تیری زبان کاٹ. ممتاز حسین قادری صاحب کی زندگی میں یہ بندہ بالکل تیر کی طرح سیدھا رہا. امیر علیہ سنت کے بارے میں بھی کچھ نہ بولا، دعوت اسلامی کے بارے میں بھی کچھ نہ بولا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ممتاز قادری صاحب کسی بھی خط کے نیچے لکھ دیں گے او حنیف قریشی تو باز آ جا، تو میرے تحریک کے بارے میں، میری دعوت اسلامی کے بارے میں، میرے پیر کے بارے میں ہرگز نہ بولی اور مجھے تیری تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تجھ سے اعلان برات کرتا ہوں. اس طرح کے خطوط آ جاتے اور پھر جو ہے نا وہ خطوط جو ہے نا کتابوں کے اندر چھپ جاتے تو حنیف قریشی صاحب تو ازلی جو ہے نا بدبخت قرار پا جاتے. اس لیے حضرت صاحب نے کہا جو اس وقت خاموشی بہتر ہے، اور خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی خط کے اندر اس مولوی کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے ممتاز قادری صاحب نے، اور کہا ہے اگر تو میرے سامنے دعوت اسلامی کے بارے میں بولتا یا امیر علیہ سنت کے بارے میں بولتا تو میں تیری زبان کاٹ لیتا. حضرت ممتاز حسین قادری صاحب کے پیر و مرشد حضرت سیدی قبلہ پیر الیاس اطہار قادری رضوی ابو بلال ادام اللہ تعالیٰ حمد الثانی برکات برکاتہ العالیہ ان کی ذات کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. میں آپ تمام احباب کو بتاؤں میرے پاس غازی صاحب کے ایسے بے شمار کلام پڑے اور خطوط ہیں وہ میں بتانے پر انشاءاللہ آپ میڈیا لے آؤں گا، سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کروں گا آپ سے، جس میں جگہ جگہ غازی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پیر اطہار پر اللہ السلام. میں آپ کو بتاؤں کہ پوری نظم میں نے اپنے مرشد کی شان میں لکھی ہے. ٹھیک ہے، میرا مرشد میرا پیر اطہار کہیں تو لکھتے ہیں میرے مرشد کی نہ ہردم خیرام، پنجابی کے کلام ہے، اردو کے کلام ہے، جس میں وہ اپنے مرشد کامل اور پھر اس میں آخر میں جگہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ میرے ملک اس کا میں مفہوم بتاتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے مرشد کے خلاف باتیں کرنے والوں بات کی انہیں کی نگاہ سے ممتاز. ممتاز بھی انہی کی نگاہ سے ممتاز ہوا ہے. او بھائی تم نے ہی یہ باتیں کی ہیں اور تم ہی لوگوں کو یہ بتانے والے تھے اور اب اتنی لمبی زبان نکال رہے ہو، ڈوب کے مرنا چاہیے. اب لانتی بھی آپ نے اپنے آپ کو خود ہی کہا ہوا ہے، وہ سارے تمغے جو ہے نا وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. غازی صاحب کے کئی خطوط میرے پاس ہیں جس میں انہوں نے واضح کہا ہے جو میرے مرشد کا نہیں اس سے میرا کوئی رشتہ ہے. جو میرے مرشد کا نہیں وہ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. حنیف قریشی صاحب آپ کو یہ نعرے لگانے کی بالکل حاجت نہیں ہے، بلکہ آپ حق ہی نہیں رکھتے کہ آپ اس طرح کے نعرے لگائیں کہ میں ممتاز قادری کے ساتھ ہوں. ایک تو اس وجہ سے بھی حق نہیں رکھتے کہ تم نے حلفی بیان دیا ہوا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی حق نہیں رکھتے کہ تم اتنی لمبی زبان نکال رہے ہو. جو آج اپنی خوش سیاستیں چمکانے والے لوگ ہیں، غازی صاحب کے مرشد حضرت اللہ ریاض اطہار قادری نام برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں تحقیر اور گستاخی کر رہے ہیں، اور وہ دوسری طرف ممتاز قادری سے بھی دعوے کر رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ ایک عاشق رسول جو میرا پیر و مرشد ہے، آپ اس کے پیر کو جس کے لیے وہ نظمیں اور نعتیں اور آخری نمبر کو مجھے پر ہو جا رہے ہیں، آپ اس کی بےعزتی کریں تو ایمان سے بتاؤ کہ کیا ممتاز قادری کا دل سے خوش ہو گئے کہ دکھے. وہ میرے
پیر کے بھی پیر ہیں، یعنی ممتاز قادری کو حنیف قریشی اپنا پیر کہہ رہے ہیں اور الیاس قادری صاحب کو پیر کا بھی پیر، یعنی کہ حضرت کے دادا پیر ہیں مولانا الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر بھی لمبی لمبی زبانیں نکال رہے ہو۔ اس لیے ان لوگوں کو حیا بھی کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ او حنیف قریشی صاحب، حیا بھی کرو اور توبہ استغفار بھی کرو، اور پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، اور تمہیں درد اصل میں اور ہے، تمہیں مرض اور ہے، پھکی کوئی اور کیوں لیتے ہو؟ اور تمہاری جو مولویت تھی، جو تمہاری خطابت تھی، اور جو تمہارے پیسے اور کاروبار تھا، وہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک نعرے سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو انہوں نے لگایا، جو ان کا عرس منایا، جو ان کے بارے میں ان کی شان کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جلوس نکالا، وہاں پر تم سب کو مرچیں لگ گئی اور تم سارے بول اٹھے، اوے جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اوے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کیا کہہ دیا؟ اب تمہیں پتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے اگر ہم ننگی زبان بالکل بغیر کسی ڈھال کے استعمال کریں گے تو لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ابھی تقریریں بند ہوئی ہیں، پھر تو پتہ نہیں کیا کیا بند ہو جائے گا۔ تو تم نے کہا کہ چلو مولا علی کی عزت کو، مولا علی کی محبت کو، آپ کی آل کی محبت کو ہم ڈھال بنا لیتے ہیں۔ او جی ہم تو آل نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں، او جی ہم تو آل محمد سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تمہارے خلاف ذرا آل نبی ہو کے تو دیکھے، تم لمبی لمبی زبانیں نکال کر معاذ اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگلا مسلمان ہے چہ جائے کہ اس کے جو ہے وہ معاذ اللہ سیادت کا خیال رکھو۔ وہ تمہارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے جو تم لگا کر بتا دیتے ہو کہ یہ سچا عاشق ہے اور یہ آرٹیفیشل عاشق ہے اور یہ صحیح سید ہے اور یہ جی سید نہیں ہے، معاذ اللہ یہ فقط دعوے دار ہے؟ وہ کون سا ہے؟ اور خدا کا خوف کرو، کل قیامت والے دن ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم نے تمہارے سے پوچھ لیا، اوے تم کہاں سے مومن ہو؟ تمہارا باپ کہاں سے مومن ہے؟ تم کہاں کے مومن ہونے کے دعوے دار ہو؟ کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ وہاں پر حنیف صاحب آپ کیا کریں گے؟ صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے تمہارے سے ان تمام تمغوں سے بچنے کا کہ توبہ اور استغفار کر کے اہل سنت کی صف میں دوبارہ سے داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کے خلاف جو تم نے ہرزہ سرائیاں کی ان سے بھی توبہ کر کے جو توبہ کے ارکان ہیں ان سب کو اچھی طرح سے بروئے کار لاتے ہوئے ان سب چیزوں سے توبہ کرو، تو ہم دونوں ہاتھوں سے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں سلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حنیف قریشی صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو توبہ اور رجوع کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔